کہتے ہیں کہ خوف ہر انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے تو کسی کو ویران راستوں اور اندیکھی چیزوں کے احساس کا خوف۔ لیکن ایک لڑکا ایسا بھی تھا جسے کسی چیز کا خوف نہ تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ترکی کے کسی علاقے میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک ماں اور اس کا بیٹا ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی بستی تھی اور نہ ہی کوئی پڑوسی، بس پراسرار خاموشی تھی۔ ایک سردیوں کی شام دونوں ماں بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک طوفان اٹھا اور تیز ہوا نے کٹیا کا کمزور سا دروازہ کھول دیا۔ ہوا کی سرسراہٹ ایک عجیب مگر بھیانک سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ آواز سن کر عورت چونک گئی، کانپ اٹھی اور اپنے کندھے کے پیچھے یوں دیکھنے لگی جیسے پیچھے کوئی خوفناک چیز کھڑی ہو۔ وہ بہت گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا جاؤ جلدی سے دروازہ بند کر دو، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا، خوف؟ وہ کیا ہوتا ہے ماں؟ خوف محسوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماں نے جواب دیا، اٹھو تم دروازہ بند کرو، بس مجھے خوف ہے۔ یہ تو بس ایک احساس ہے جو اچانک دل میں آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، خوف کو نظر تو آنا چاہیے۔ ماں میں دنیا کا سفر کر کے خوف کو تلاش کروں گا یہاں تک کہ اس کا سامنا کر لوں۔ اگلی صبح جب اس کی ماں ابھی بستر سے نہیں اٹھی تھی، وہ لڑکا اپنی کٹیا سے باہر نکلا اور خوف کو تلاش کرنے نکل پڑا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ سفر اسے کس انجام کی طرف لے جائے گا۔ وہ پورا دن جنگلوں اور میدانوں میں بھٹکتا رہا اور شام سے کچھ دیر قبل وہ ایک پہاڑ پر پہنچا اور اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک ویران جگہ میں اس نے کچھ لوگوں کو آگ کے ارد گرد بیٹھے دیکھا۔ ان کے کہے چٹانوں سے ٹکرا کر دور تک گونج رہے تھے۔ وہ سب خطرناک ڈاکو تھے۔ دن بھر چلنے کی وجہ سے لڑکا اب تھک چکا تھا۔ وہ بھوکا تھا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ جب اس نے آگ کی روشنی دیکھی تو بہت خوش ہوا اور روشنی کی اور چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ان کے قریب جا پہنچا اور کہنے لگا، آپ سب کو سلام۔ یہ کہنے کے بعد وہ ڈاکوؤں کے درمیان یوں بیٹھ گیا جیسے انہیں مدتوں سے جانتا ہو۔ وہ آگ کے قریب گیا یہاں تک کہ اس کے پاؤں تقریباً جلتی لکڑیوں کو چھونے لگے۔ ڈاکو اپنی باتیں بھول کر ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے اور پھر غصے سے اس لڑکے پر نظریں جما لیں۔ آخرکار ان کے سردار نے کہا، کوئی مسلح قافلہ بھی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا، یہاں تک کہ پرندے بھی ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو کون ہے جو اتنی بے خوفی سے ہمارے درمیان آ بیٹھا؟ لڑکے نے جواب دیا، خوف؟ میں اسی کی تو تلاش میں ہوں، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ میں اپنے گھر سے خوف کی تلاش میں نکلا ہوں، شاید تم لوگ مجھے خوف دکھا سکو۔ ڈاکوؤں کا سردار غصے سے بولا، نادان لڑکے، جہاں ہم ہوں خوف وہیں ہوتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، لیکن مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ذرا صبر کرو، تمہیں ہم دکھاتے ہیں کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ یہ برتن اور آٹا پکڑو، پہاڑ کے نیچے ایک قبرستان ہے، وہاں جاؤ، تمہیں وہاں لکڑیاں ملیں گی، جاؤ اور ہمارے رات کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لڑکا جو آگ کی تپش سے اچھی طرح سردی کو بھگا چکا تھا، خوشی خوشی اٹھا اور برتن کو اپنے بازو پر لٹکا کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی۔ پھر اس نے قریب بہتے ایک چھوٹے چشمے سے پانی بھرا اور آٹا گوندنے لگا۔ اب اس نے ایک بڑا پتھر آگ پر رکھا اور روٹیاں بنانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں جب روٹیاں پک کر تیار ہو گئیں تو اس نے تھوڑی مٹی کھودی تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ عین اسی لمحے پاس والی قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور آواز آئی، کیا یہ کھانا تم نے میرے لیے بنایا ہے؟ لڑکے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں زندوں کا کھانا مردوں کو دوں گا؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک چمچ مردے کے ہاتھ پر دے مارا اور کہنے لگا، چل واپس جا، تو مر چکا ہے۔ پھر اس نے روٹیاں اٹھائیں اور سیٹی بجاتا ہوا پہاڑ کی طرف واپس چل دیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو ڈاکوؤں کا سردار اس سے پوچھنے لگا، اب بتاؤ کیا تمہیں خوف ملا؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں۔ کیا خوف وہاں تھا؟
مجھے تو صرف ایک ہاتھ نظر آیا جو قبر سے باہر نکلا اور مجھ سے روٹیاں چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے اچھا سبق سکھایا اور زور سے چمچ اس کے ہاتھ پر دے مارا اور وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ بھلا مردے بھی کبھی کھانا مانگتے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر ڈاکو ایک دوسرے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے اور لڑکا خوش ہو کر آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ آخر کار ایک ڈاکو نے کہا، پہاڑ کی دوسری طرف ایک گہرا تالاب ہے، وہاں جاؤ، یقیناً تمہیں راستے میں خوف مل جائے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، کیا واقعی؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ تالاب کی طرف چل نکلا۔ جلد ہی وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں چاندنی سے چمکتا پانی کا ایک تالاب موجود تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا اس نے ایک لمبا جھولا دیکھا جو عین تالاب کے اوپر لٹک رہا تھا۔ اس جھولے پر ایک بچہ تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ لڑکے نے سوچا، یہ جھولا کتنی عجیب جگہ پر ہے، لیکن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے کہنے لگی، میں اپنے چھوٹے بھائی کو جھولے سے اتارنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جھولا مجھ سے اتنا اونچا ہے کہ میں اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر تم تالاب کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہارے کندھوں پر چڑھ جاؤں تو شاید میں اسے پکڑ سکوں۔ لڑکے نے خوش دلی سے کہا، ہاں ضرور، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جیسے ہی لڑکی اس کے کندھوں پر چڑھی، اس نے بچے کو جھولے سے نکالنے کی بجائے اپنے پاؤں لڑکے کی گردن کے دونوں طرف جما دیے۔ اسے محسوس ہوا یا تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا یا پھر نیچے پانی میں گر جائے گا، لیکن پھر اس نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور ایک زوردار جھٹکے سے لڑکی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی زمین پر گری، اس کے بازو سے ایک کنگن گر گیا جسے لڑکے نے اٹھا لیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کنگن کو ان تمام عجیب واقعات کی یاد میں رکھ لیتا ہوں جو میرے ساتھ گھر چھوڑنے کے بعد پیش آئے۔ پھر اس نے مڑ کر بچے کو دیکھنے کی کوشش کی، نہ تو وہاں جھولا تھا اور نہ ہی بچہ۔ اتنے میں آسمان پر صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ کنگن اپنے بازو پر باندھ کر وہ پہاڑ کی دوسری طرف میدان میں بسے ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف چل دیا۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا اور جیسے ہی وہ قصبے کی مرکزی گلی میں داخل ہوا تو ایک خوفناک شکل والا آدمی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، یہ کنگن تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو میرا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ خوفناک شخص دھاڑ کر بولا، یہ تمہارا نہیں، یہ مجھے دے دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پھر لڑکے نے کہا، چلو کسی قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اسے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے تو یہ تمہارا، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو تو میں اسے رکھوں گا۔ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا اور لڑکے کو گھسیٹ کر عدالت کی طرف چل پڑا۔ دونوں عدالت میں پہنچے جہاں قاضی انصاف کر رہا تھا۔ قاضی نے غور سے دونوں کی بات سنی اور پھر فیصلہ سنایا۔ دونوں دعوے داروں میں سے کسی نے بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ کنگن اس کا ہے، لہٰذا یہ میرے پاس رہے گا جب تک کہ اس کا جوڑا یعنی دوسرا کنگن پیش نہ کیا جائے۔ یہ سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں جیسے پوچھ رہی تھیں، قاضی صاحب، ہم دوسرا کنگن کہاں سے ڈھونڈیں؟ لیکن قاضی کا فیصلہ حتمی تھا، چنانچہ انہوں نے سر جھکایا اور عدالت سے باہر نکل آئے۔ وہ خوفناک شخص اپنے گھر کو لوٹ گیا جبکہ لڑکے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بے مقصد بھٹکتے بھٹکتے لڑکے نے خود کو سمندر کے کنارے پایا۔ کچھ فاصلے پر اس نے ایک بحری جہاز دیکھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ جہاز کے عرشے پر ملاح خوف سے چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لڑکے نے ان کو پکار کر پوچھا، کیا تمہیں خوف کا سامنا ہوا؟ میں اسے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ موجوں کے شور میں ملاحوں کی آواز گونجنے لگی، ہم جلد پانی میں غرق ہو جائیں گے، موت ہمارے قریب ہے اور ہمیں اس گہرے پانی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے سوچا، خوف تو یہاں پانی میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اس نے ملاحوں سے کہا، مجھے ایک رسی دو۔ اس نے رسی کا ایک سرا اپنے جسم اور دوسرا جہاز کے مستول سے باندھ دیا اور سمندر میں کود گیا۔ وہ نیچے اور مزید نیچے جاتا رہا
यहाँ तक कि उसके पांव समंदर में मौजूद एक पत्थर पर जाकर ठहर गए। जब उसने पानी के अंदर देखा तो एक समंदरी परी मौजूद थी जिसका चेहरा मक्कार और शरीर था। वो एक जंजीर को पूरी ताकत से खींच रही थी जो उसने जहाज के साथ बांध रखी थी। वो जहाज को आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर खींच रही थी। लड़के ने फौरन दोनों हाथों से उस परी के बाजू पकड़ लिए और उसे जंजीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने एक चाकू की मदद से जंजीर को काट दिया। जैसे ही जंजीर कटी, जहाज समंदर की सतह पर रुक गया और मल्लाहों ने उसे चट्टान से हटा लिया। फिर उसने समंदरी परी को एक वजनी पत्थर से बांध दिया। वो परी उस लड़के को हैरानी से देखती रही और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाते हुए उसने परी को अलविदा कहा और तैरता हुआ साहिल की तरफ वापस आया जहां उसके कपड़ों की गठड़ी अब भी पड़ी थी। नौजवान ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और खौफ की तलाश में आगे चलता गया। कुछ देर के बाद वो एक खूबसूरत घने और सायादार बाग में पहुंचा जो खुशबूदार फूलों से लदा हुआ था। उस बाग के बीचों बीच एक साफ शफाफ नदी बह रही थी। अब वो बहुत थक चुका था, लिहाजा वो बाग के अंदर दाखिल हुआ और खुशबूदार फूलों से लदी झाड़ियों के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक परों की सरसराहट और पानी की बूंदों ने उसे जगा दिया। उसने एहतियात से सर उठाया और देखा कि 3 फाख्ताएं नदी में गोता लगा रही हैं। वो खुशी से पानी में छींटे उड़ा रही थीं, खुद को झटक रही थीं और फिर नदी के गहरे पानी में गोता लगाकर गायब हो गईं। जब वो दोबारा वापस उभरी तो वो 3 फाख्ताएं नहीं बल्कि 3 हसीन लड़कियां बन चुकी थीं जो अपने दरमियान मोती से बने एक मेज को उठाए हुए थीं। उन्होंने उस मेज पर खूबसूरत प्याले रखे। फिर उनमें से एक लड़की ने सुराही से प्याला भरा और जैसे ही उसे मुंह तक ले जाने लगी, दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, तुम ये किसकी सेहत और जिंदगी के नाम पर पी रही हो? पहली लड़की ने जवाब दिया, उस नौजवान के नाम पर जिसने कब्रिस्तान में रोटी तैयार की और जब मैंने जमीन के अंदर से हाथ निकाला तो उसने चम्मच से मेरे हाथ पर चपट लगाई, मगर दूसरे लोगों की तरह वो बिल्कुल भी खौफजदा न हुआ। दूसरी लड़की से पूछा गया, और तुम किसके नाम पर पी रही हो? उसने जवाब दिया, उस नौजवान के नाम पर जिसके कंधों पर मैं तालाब के किनारे चढ़ी और उसने मुझे इतने जोर से झटका दिया कि मैं कई घंटों तक बेहोश जमीन पर पड़ी रही। वो बहुत बहादुर था, वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुआ। फिर बाकी 2 ने तीसरी लड़की की तरफ देखकर पूछा, लेकिन तुम किसके नाम पर पी रही हो? उसने कहा, समंदर की गहराई में मैंने एक जहाज को पकड़ लिया था और उसे जोर जोर से हिलाकर खींच रही थी, यहाँ तक के करीब था कि वो गर्क हो जाए। मैं उस वक्त शदीद गुस्से में थी। मेरा चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था और मैं जंजीर पकड़े बुराई करने जा रही थी, लेकिन एक नौजवान आया जिसने जहाज को आजाद किया और मुझे एक चट्टान से बांध दिया। वो बहुत दलेर था। मैं उसी की सेहत और जिंदगी के नाम पर पी रही हूँ। ये कहने के बाद उन तीनों ने अपने प्याले उठाए और खामोशी से नोश किए। जैसे ही उन्होंने अपने प्याले नीचे रखे, वो नौजवान उठा और उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं वही नौजवान हूँ जिसके नाम पर तुम तीनों ने प्याले उठाए। अब मुझे वो कंगन दो जो उस कीमती कंगन का जोड़ा है जो मुझे तालाब के करीब से मिला था। मुझे यकीन है कि एक कंगन तुम में से किसी के बाजू से गिरा था। एक आदमी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन अब हमारा मुकदमा काजी की अदालत में है, जिसने फैसला सुनाया कि जब तक दूसरा कंगन न मिले वो उसी की तहवील में रहेगा। मैं कई दिनों से उस कंगन की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ और थक चुका हूँ। लड़के की ये बात सुनकर वो तीनों कहने लगी, हमारे साथ चलो। फिर वो उसे एक बड़ी इमारत की राहदारियों में ले गईं, जहाँ से कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। हर कमरा पहले कमरे से ज्यादा शानदार था। फिर उनमें से एक लड़की संदूक की तरफ बढ़ी जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। वहां से उसने एक कंगन उठाया जो हर लिहाज से बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि काजी की तहवील में था।
پھر اس نے نوجوان کے بازو پر وہ کنگن پہنایا اور کہنے لگی فوراً جاؤ اور قاضی کو یہ دکھاؤ، وہ تمہیں دوسرا کنگن بھی دے دے گا۔ نوجوان نے جواب دیا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، مگر ہماری ملاقات شاید دوبارہ نہ ہو پائے، کیونکہ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب تک میں خوف کو اپنے سامنے نہ دیکھ لوں۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوا اور قاضی سے دوسرا کنگن بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے خوف کی تلاش میں نکل پڑا اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر میں داخل ہوا جہاں تمام گلیاں اور بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسی گلی سے گزرا جہاں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے اس کے لیے راستہ بنانا بھی مشکل تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا یہ تمام لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا اس ملک کا حکمران وفات پا چکا ہے اور چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے ایک نیا بادشاہ منتخب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر روز اس مینار سے ایک مقدس فاختہ آزاد کی جاتی ہے اور وہ جس کے سر پر بیٹھے گی وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ کچھ ہی لمحوں میں فاختہ اڑے گی، تم بھی یہاں رکو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تمام نظریں اب شہر کے وسط میں واقع مینار پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی سورج اوپر آیا، مینار کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت فاختہ جو رنگ برنگی روشنیوں میں چمک رہی تھی ہوا میں تیرتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ اڑتی رہی، چکر لگاتی رہی اور آخر میں نوجوان کے سر پر آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی لڑکے نے یہ نعرے سنے وہ خوش ہونے کی بجائے کچھ محسوس کرنے لگا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ میں بادشاہ بنوں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے خیالوں میں خود کو تخت پر بیٹھا دیکھا۔ اس کی ساری زندگی غریبوں کو امیر بنانے، دکھی لوگوں کو خوش کرنے، برے لوگوں کو نیک بنانے اور انصاف قائم کرنے میں گزرے گی، مگر وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا کیونکہ یہ آسان کام نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ کبھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ کر سکے گا، وہ کبھی اکیلا گھوم پھر نہیں سکے گا۔ اب وہ چیخنے لگا اور اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو انہیں لگا کہ وہ اپنی آنے والی شان و شوکت اور اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اس لڑکے کو یقین نہیں، چلو تصدیق کے لیے مزید فاختائیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جو بھی فاختہ آزاد کی گئی وہ پہلی فاختہ کے ہی پیچھے چل دی اور اسی نوجوان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب لوگوں کے نعرے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گئے۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ نعرے سنے اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی جسے اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ بھیڑ میں سے ایک بزرگ اس کے قریب آئے اور ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، بیٹے تمہارا سامنا خطرناک ڈاکوؤں، قبرستانوں، مردوں اور خطرناک چیزوں سے ہوا، لیکن تمہارا دل کبھی نہ کانپا، مگر جب تمہیں بادشاہ بنانے کا اعلان ہوا تب تمہیں ذمہ داری، طاقت کا بوجھ اور اپنی آزادی کا خاتمہ نظر آیا۔ بیٹا یہی تو وہ خوف ہے جس کی تم اتنے عرصے سے تلاش میں تھے۔ بزرگ کی یہ بات سن کر نوجوان سوچنے لگا کہ حکمرانی تو مل گئی لیکن یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس مال اور طاقت تو ہوگی لیکن ایک دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا کہ اپنی باقی زندگی اب اسے خوف کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتا بیٹھتا اور قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔